میرے اللہ یا میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس موقع پر مجھے ایک اور واقعہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کا یاد آ گیا۔ بنارس میں ایک کوتوال جس کا نام ابراہیم تھا، وہ بنارس کا کوتوال تھا، طاقت کے نشے میں چور، شراب و شباب میں مست۔ جب اس نے اپنی ذمہ داریوں سے پرے وہاں پر غلط روش اختیار کی، طریقہ اس نے یہ بنا لیا تھا کہ جہاں کہیں کسی کے یہاں لڑکی جوان ہوتی، ان کے یہاں خبر بھیج دیتا کہ اس کا ڈولہ سجا کر ہمارے خوابگاہ کے اندر بھیجا جائے۔ اس طرح جانے کب سے واقعات چل رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک برہمن پریوار بنارس کے اندر رہتا تھا، اس پنڈت کا نام پنڈت سندر لال تھا۔ اس کے ایک بیٹی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ شکنتلا جب جوان ہو چلی تو ابراہیم کو اس کا بھی پتہ چلا۔ ابراہیم نے اس کے یہاں بھی اپنا دستاویز بھیج دیا کہ اپنی بیٹی کا ڈولہ سجا کر ہماری خوابگاہ میں بھیجو۔ نتیجہ یہ ہوا، اب وہ بیچارے انہوں نے بڑے مجبور ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ بیٹی نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس کے والد کہنے لگے کہ اسی طرح سے بھیجنا ہی پڑے گا، یہ ہماری مجبوری ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کی بات ماننی پڑے گی۔ کہنے لگی نہیں ابا حضور، میں اس بات کو بادشاہ تک ضرور لے کے جاؤں گی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کچھ وقت لے لیا جائے ابراہیم سے۔ تو اس سے وقت لے لیا گیا۔ اب جب کسی چیز میں وقت لے لیا جاتا ہے اور جس چیز میں کوئی اڑچنیں آتی ہیں، اس کی بیتابی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ابراہیم کو اور زیادہ بیتابی بڑھ گئی۔ اس نے وقت دے دیا کہ اچھی طرح سے اپنی بیٹی کا ڈولہ تیار کرنا اور ہمارے یہاں بھیجنا۔ لڑکی نے پتہ نکلوایا کہ دلی میں شہنشاہ اورنگزیب کی جو حکومت ہے، اورنگزیب کے یہاں میں اس شکایت کو لے کر جاؤں گی، لیکن موقع کیا ہونا چاہیے۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد کی پیڑیوں کے اوپر فریادیوں کی فریادیں سنا کرتے تھے، براہ راست سنا کیا کرتے تھے۔ اس لڑکی کو معلوم ہوا، اس نے دلی کا سفر کیا اور دلی یہ پہنچی اپنے مردانہ لباس کے اندر، جس کی پہچان ناممکن تھی۔ یہ بھی جا کر فریادیوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ شہنشاہ جس وقت نماز کے بعد تشریف لا رہے ہیں اور فریادیوں کی فریادیں اور ان کی درخواستیں لے رہے ہیں، اس وقت میں اس نے بھی اپنی درخواست پیش کی۔ اورنگزیب کی ایک نگاہ پڑی، جیسے ہی نگاہ پڑی اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا رومال رکھا اور اس کے ہاتھ سے وہ درخواست لی، اور پڑھنے کے بعد شہنشاہ نے کہا، جو اس کے مشیر خاص تھے ان سے کہا کہ اس کو مہمان خانے میں ہمارے یہاں پہنچا دو۔ اب اس کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ جس وقت وہاں پہنچایا گیا تو اب اس نے یہ سوچا کہ وہاں سے تو شاید میں بچ ہی گئی، یا وہاں کے لیے میں آئی تھی کہ وہاں سے میرا بچاؤ ہو جائے، لیکن یہاں تو پھنس گئی شاید۔ یہ تو انہوں نے بھی اپنے مہمان خانے کے اندر مجھے پہنچنے کو کہہ دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ سارے لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ ساتھ و ساتھ آرڈر جاری کیا کرتے تھے اور ساتھ و ساتھ فیصلے نمٹایا کرتے تھے۔ اب بادشاہ فارغ ہونے کے بعد مہمان خانے سیدھے پہنچتے ہیں اور جا کر کہا، بیٹی ایک بات یاد رکھو، جو ہمارے کوتوال نے تمہیں آرڈر دیا ہے، فیصلہ تو اسی کا ماننا پڑے گا، ڈولہ تو آپ کا وہیں پہنچے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کوتوال کی بات نہ مانی جائے۔ اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ وہ دن مقرر تھا، وہ دن معلوم کر لیا تھا بادشاہ نے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بوجھل قدموں سے جب بنارس واپس لوٹی ہے
اس کے والدین نے، پنڈت سندر لال نے، اس کی والدہ نے، اس کی امی نے اس کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر معلوم کیا بیٹی کیا بات ہے، وہی ہوا ہوگا، سارے میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، سب جگہ یہی چھائے ہوئے ہیں، آخر ہوتا کیا فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ کہنے لگی نہیں پتا جی، جتنی دیر میں ان کے مہمان خانے میں رہی ہوں، جامع مسجد کی پیڑیوں سے لے کر اور مہمان خانے تک، بادشاہ نے مجھے 3 بار بیٹی کہا ہے، اور ایک عجیب بات پیش آئی کہ انہوں نے سب کی درخواستیں اپنے ہاتھ سے لے رہے تھے، لیکن میری درخواست رومال اپنے ہاتھ پہ ڈال کے تب لیے۔ بہرحال مختصر واقعہ یہ ہے کہ وہ دن آ جاتا ہے، بیٹی کا ڈولہ سجا کر مجبوراً ابراہیم کی خوابگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابراہیم کو بڑی بےتابی سے انتظار تھا، لہٰذا اس نے اپنے حرم سرا کو سجوایا، اور سجوانے کے بعد اس نے فقیروں کی دعوتیں کر دیں کہ آج اس لڑکی کی جان کا صدقہ ہم فقیروں کو دیں گے۔ تمام فقیروں کا شہر میں اعلان کر دیا گیا، وہ آ کے خیرات لے لیں کوتوال کے دربار سے۔ ہوا یہ کہ جب سارے فقیر خیرات لے کر فارغ ہو گئے، اندر خوابگاہ کے اندر شکنتلا کا ڈولہ رکھا ہوا ہے سجا ہوا۔ اب اتنے میں جب فارغ ہو گئے، کہنے لگا کوئی اور فقیر تو نہیں رہا، اتنے میں ایک فقیر نمودار ہوتا ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میں رہ گیا ہوں، بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ کی خبر دیر سے لگی ہے۔ ابراہیم بڑا غصہ ہوا، پھر سوچا کہ یہ آخر وقت میں خوشیوں کے اندر رکھنا ڈال رہا ہے، سوچا کہ چلا ادھر آ تو بھی، اور اس کو جیسے ہی نکال کے اس نے فقیر کے سامنے جیسے ہی وہ خیرات پیش کی، بس فقیر نے جو ایک تماچا اتنا زبردست دبا کے مارا، ابراہیم نیچے جا کر پڑا، اور فوراً اس فقیر نے اپنا چولا اتار دیا۔ چولا اتارتے ہی جو اس نے دیکھا تو یہ شہنشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ تھے، اور ساتھ میں ان کی پولیس تھی، ایک دم پولیس، کرو گرفتار اس کو۔ 2 ہاتھی بلوائے گئے، اور ابراہیم کے دونوں ٹانگوں کو باندھا گیا، ایک ہاتھی ادھر ہکا دیا گیا، ایک ہاتھی ادھر ہکا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم کے 2 ٹکڑے کرا دیے گئے، اور اس کے بعد اس لڑکی کے ڈولے کے پاس گئے اور جا کر اپنا امامہ اس کے اوپر ڈھکا اور اسے اٹھایا کہ بیٹی اپنے گھر تک لے کر چل۔ اب یہ گھر لے کر آتی ہے، گھر آنے کے بعد شہنشاہ فرما رہے ہیں بیٹی اپنے ہاتھ سے ابھی 1 گلاس پانی پلا دو، جس روز سے تو نے یہ ہمارے سامنے اس کی شکایت رکھی تھی اس روز سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اور یہ طے کر لیا تھا کہ ہمارے اوپر کھانا پینا بالکل حرام ہے تب تک کے لیے جب تک میں اس لڑکی کو انصاف نہ دلا دوں۔ آج اپنے ہاتھ سے میرا روزہ کھلوا دے، اس روز سے روزے پہ روزے رکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ اب دیکھیے اس کے والد پنڈت سندر لال اس انصاف سے خوش ہوئے، اور تمام ہجوم وہاں اکٹھا تھا، سب کے سامنے یہ انصاف ہوا تھا۔ شہنشاہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز آپ کے گھر میں پڑھنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کی کہ میں نے ایک بیٹی کو انصاف دلایا۔ اس گھر میں جب نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سندر لال کہنے لگا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ میرے سرکار نے جہاں پر یہ نماز پڑھی ہے، میری دلی تمنا ہے میں اپنے اس مکان کے اندر ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی، وہاں وہ مسجد بنی۔ وہ مسجد آج بھی گواہ ہے شہنشاہ اورنگزیب کے اس انصاف کی، گواہ ہے کہ انہوں نے ایک بیٹی کو انصاف دلایا جب ان کی نالج کے اندر آیا۔ تو دوستو عزیزو، یہ تھے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نہ کوئی پکش پات تھا، نہ کسی طرح کی کوئی بات تھی۔ انہوں نے اپنا مذہب، اپنا دھرم، اپنا ایمان یہ تھا کہ میری ذمہ داریاں یہ ہیں، میری قوت ہے، اس قوت کو کام میں لاتے ہوئے میں مفلوک الحال لوگوں کو، مظلوموں کو انصاف دلاؤں۔ اور یہ بالکل نسپکش ہوتا تھا، نہ اس میں ہندو دیکھا جاتا تھا، نہ مسلمان دیکھا جاتا تھا،
جیسا کہ آپ نے اس واقعے کے اندر دیکھا۔ تو دوستو عزیزوں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔